دعا کی فضیلت و اہمیت۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و رحمت کا سوال کرنا، اسے اپنی حاجت روائی کے لیے پکارنا اور دعا و التجا کرنا یہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہ تمام امور خالص عبادت کا درجہ رکھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگنا اس کے عظیم احسانات اور بے شمار نعمتوں کی ناشکری، اور یہ عین تکبر ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا باعث ہے۔ ان آیات و احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فرمان الہی ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ سورۃ المومن 60 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت دعا سے تکبر کرتے ہیں، ان قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ دعا کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتا ہے اور بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا و التجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا۔ تم حق کو جھٹلا چکے ہو، لہٰذا وہ عذاب تمہیں ان قریب لازم ہو کر رہے گا۔ سورۃ الفرقان میں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، 77 نمبر آیت۔ اور اسی طرح دعا کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات احادیث فرامین ہیں۔ آپ نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء۔ جامع مسند احمد میں یہ حدیث ہے 352 جلد نمبر 2 میں، اور ترمذی شریف میں بھی ہے 3370 حدیث نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ قابل قدر چیز دعا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لیس شیء اکرم، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ قابل قدر چیز دعا ہے۔ لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء۔ اسی طرح اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اعجز الناس من عجز عن الدعاء۔ سب سے عاجز، زیادہ عاجز وہ شخص ہے جو دعا کرنے سے عاجز ہو جائے، جو اللہ کو پکارنے سے ہی عاجز ہو جائے۔ مسند ابی یعلی حدیث نمبر 6649۔ والادب المفرد باحکام الالبانی حدیث نمبر 1046۔ اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت روائی کا سوال کرنا اور اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانا، توبہ استغفار کرنا اور اس کے عظیم احسانات کا شکر کرنا اور اس کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرنا، تو یہ ہے توبہ۔ اور دعا اللہ تعالیٰ سے پکارنا اور ذکر کرنا، اذکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ اسی طرح توبہ استغفار کے بارے میں بہت تاکید و تلقین فرمائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ صحیح البخاری 6207 حدیث نمبر ہے۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اے لوگو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، میں دن میں 100 دفعہ اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2702۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر پردہ سا آ جاتا اور میں دن میں 100 دفعہ اللہ تعالیٰ سے
بخشش مانگتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2702۔ جامع ترمذی میں حدیث نمبر ہے 3579۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کے سب سے زیادہ نزدیک رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے۔ اگر تم ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہو جو اس وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہو جاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ نزدیک سجدہ کرتے ہوئے ہوتا ہے، لہذا سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو۔ یہ صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 482 حدیث ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، خواہ وہ جہاد سے، لڑائی سے بھاگا ہوا ہو، ہاں جی، جو حالانکہ منع ہے۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ بخشش کے لیے یہ کلمات کہنے چاہیے۔ وہ کلمات یہ ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، کائنات کا نگران ہے، اور میں اسی کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے۔ یہ ابی داؤد میں 1517 نمبر حدیث ہے۔ اس حدیث شریف میں آپ تاکید فرماتے ہیں کہ ان کلمات سے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانا، دعا کرنا، اور اپنے گناہوں کا اقرار، توبہ کیا ہے کہ اقرار کرنا کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہاں جی، کمی کوتاہی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، یا اللہ ہم تیری اس طرح قدر نہیں کر سکے جو تیرے وقار اور تیرے شان کے لائق ہے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ اس کا اقرار کرنا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اور پھر نیکی کرنا، برائی کے بعد نیکی کرنا وہ اس کو مٹا دیتی ہے، یہ بھی پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا کہ یا اللہ، اور پکارنا اور دعا کرنا، اور اس سے اپنی حاجت روائی کے لیے پکارنا، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت روائی کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاجت روائی کرے، ہماری مشکل کشائی کرے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، اس لیے اسے پکارنا اور دعا کرنا، التجا کرنا، گڑ گڑانا، تو یہ عبادت بھی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی یہ مسائل، مشکلات، تکالیف، بیماریاں، دکھ درد کوئی دور نہیں کر سکتا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت کا درجہ دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور دعا اللہ کو بہت محبوب ہے، اور نہ مانگنا وہ تکبر کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ لوگ جو میری دعا یعنی عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ تو اس لیے دعا سے انسان کی نجات ہے اور چھٹکارا ہے، اور نہ مانگنا اور اللہ سے دعا نہ کرنا اور نہ گڑ گڑانا، نہ پکارنا، یہ تکبر کے زمرے میں لیا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ تاکیداً فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ قابل قدر چیز دعا ہے، کوئی چیز اس سے بڑھ کر نہیں۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا کو عبادت کا مغز بھی قرار دیا گیا ہے، اور دعا عبادت ہے، اور سب عبادتوں میں سے زیادہ بہتر، افضل، لیس شیء اکرم، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی خود فرما رہے ہیں۔
لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، یعنی سب سے مکرم اور سب سے اکرم اور سب سے قابل قدر چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا ہے. دعا اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. لیس شیء، کوئی چیز نہیں اس سے بڑھ کر قابل قدر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، من الدعاء، دعا سے زیادہ. اور ساتھ ہی کیا فرمایا کہ اعجز الناس من عجز عن الدعاء، کہ یعنی اس سے بڑھ کر سب سے زیادہ عاجز وہ شخص ہے جو دعا کرنے سے ہی عاجز ہو جائے. استغفر اللہ. تو دعا کرنا، پکارنا اور پھر توبہ استغفار کرنا، اس کی آپ ترکیب اور تاکید اور نصیحت فرماتے ہیں اور بار بار ترغیب دلاتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترغیب دے رہے ہیں اور اللہ کی قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں جی. اور یہ بخاری شریف کے اندر ہے اور مسلم شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مان ہے، لوگوں اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، میں دن میں 100 دفعہ اس کے حضور توبہ کرتا ہوں. اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں پردہ سا آ جاتا ہے اور میں دن میں 100 دفعہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں. یہ صحیح مسلم شریف میں ہے. تو یہ صحیح چیزیں ہیں اور حقیقت پر مبنی ہیں. اور آج لوگ دھوکے میں ہیں جی، اور ان چیزوں میں پڑ گئے جن کی کوئی گارنٹی نہیں، جو کوئی وثوق سے نہیں کہہ سکتے، اور ان پہ لوگ اعتبار کیے ہوئے ہیں. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی شدہ اور مستند احادیث ہیں، باتیں ہیں، فرمان ہیں، تو وہ ان کی طرف توجہ نہیں ہے. تو یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بھائی رب تعالیٰ بندے کے سب سے زیادہ نزدیک رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے. اب ہم دیکھیں رات کے آخری حصے میں ہم ہیں جی، یہ تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں. اگر سوئے ہوئے نہیں ہوتے تو پھر کس طلب میں ہوتے ہیں اور اپنا ٹائم کیسے ضائع کرتے ہیں اور کن چیزوں میں، یا میڈیا میں بیٹھ کر اور دیگر ایسی چیزوں میں. تو اللہ تعالیٰ بندے کے سب سے زیادہ نزدیک، سب سے نزدیک رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا، اگر تم ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہو جو اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو اس میں شامل ہو جاؤ. یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے 3579. اور پھر دوسری جگہ کیا فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ نزدیک سجدے کرتے ہوئے ہوتا ہے، لہذا سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو. یہ صحیح مسلم شریف میں 482 نمبر حدیث ہے. تو آپ خود فرماتے ہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ ہیں جی، اور کئی جگہ 100 دفعہ آتا کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں. تو ہمیں یہ یاد کر لینا چاہیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. 3 حصے ہیں اس کے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یعنی پہلے بھی ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، استغفر اللہ کہتے ہیں، اور بعد میں بھی ہم اسی کے حضور توبہ کرتے ہیں، واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. درمیان میں ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور حقیقت بیان کرتے ہیں کہ الذی، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں جو زندہ ہے، لا الہ الا هو الحی القیوم، جو کائنات کا نگران ہے، زندہ ہے. تو یہ آپ سمجھاتے ہیں اور آپ حکمت کی تعلیم دیتے ہیں جی. تو یہ انسان کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں ان پر جمنا چاہیے، پکے ہونا چاہیے اور دعا سے پرہیز نہیں کرنا چاہیے، دعا پر عمل کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے. تو اس وجہ سے یہ بات بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا اور دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور تمام مسائل میں، بیماریوں میں، تکالیف میں، دیگر ضرورتوں میں، رزق کی تلاش میں، اولاد کی طلب میں
اور لوگ یہ درگاہوں پر جاتے ہیں مختلف جگہوں پر، تو لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھے پکارو. اور وہ جو کہ بہتر جانتا ہے، اس لیے اگر مسئلہ حل نہیں بھی ہو رہا تو ہم اس کو چھوڑ کر دوسرے درگاہوں پر، دوسرے آستانوں پر، قبروں پر، زندوں پر اور مردوں کے پاس اپنی حاجت روائی کے لیے پہنچتے ہیں جی. تو یہ چیزیں اللہ کے حضور گوش گزر کرنی چاہیے، گوش گزار کرنی چاہیے، اور وہ جانتا ہے. اور وقت گزر جاتا ہے تو یہ انسان اس کا مجرم نہ بنے. تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا یہ عبادت بھی ہے، اور اس سے پکارنا اور اس سے سوال کرنا کہ یا اللہ ہمارے مسائل حل کر دے، ہمارے لیے رزق کے وافر دروازے کھول دے. بڑے بڑے دروازے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق کے کھول دے، لیکن ہم دنیا میں الجھ نہ جائیں اور سہولتوں اور نعمتوں میں لگ کے غافل نہ ہو جائیں. تو پکارنا، اس کا شکر ادا کرنا، اس کی حمد و ثنا کرنا، اس میں لگے رہیں، اور اللہ سے آگے توبہ استغفار یہ معمول بنائیں، اور رات کے آخری حصے میں اس کو پکاریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اللہ کے اذکار ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے، اور ہمیں دعائیں کرنے کی مہلت اور ترغیب اور توفیق عطا فرما دے، اور ہم دوسری چیزوں میں نہ لگے رہ جائیں. اور یہ اجر ہی اجر ہے، اور آخرت میں ذخیرہ بن جانا ہے، اور اجر و ثواب کا باعث بننا ہے، اور دنیا میں بھی مشکلات حل وہی کر سکتا ہے، اور حل ہو جانی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.